السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا سوال یہ ہے آج، طہر کے بعد پیلے رنگ اور مٹیالے مادے کے بارے میں جو عورت کو آتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب اس کا اللہ کی توفیق سے یہ ہے، کہتے ہیں کہ حیض کے بارے میں عورتوں کی مشکلات ایک ایسے سمندر کی طرح ہیں جن کا کوئی ساحل یا کنارہ نہیں ہے، اور ان کا ایک سبب مانع حمل اور مانع حیض گولیوں کا استعمال ہے۔ جب انسان فطرت کے خلاف کوئی کام سر انجام دیتا ہے، لازم اس کی صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مانع حمل اور مانع حیض گولیوں کا استعمال بھی مشاکل کا ایک سبب ہے عورت کے لیے۔ اس طرح کی بہت سی مشکلاتوں سے لوگ پہلے جانکاری نہیں رکھتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ایسی مشکلات روز اول سے ہی عورتوں میں موجود رہتی ہیں، لیکن اس طرح کی مشکلات کی کثرت کے انسان کے حل پریشان ہو جائیں افسوسناک امر ہے۔ کہتے ہیں لیکن اس طرح کی مشکلات کی کثرت کہ انسان ان کے حل میں یعنی اس کے علاج میں پریشان ہو جائے تو افسوسناک امر ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ جب عورت پاک ہو جائے اور حیض میں وہ یقینی طہر کو یعنی پاکی کو دیکھ لے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ حیض کا خون ختم ہو جانے کے بعد وہ سفید پانی کا خروج دیکھ لے۔ اس سفید پانی کو سب عورتیں جانتی ہیں، تو اس کے احکام پاک عورتوں کے ہوں گے۔ الغرض، طہر کے بعد مٹیالہ یا پیلا پانی یا داغ یا رطوبت حیض نہیں ہے، لہذا وہ نماز سے مانع ہے، نہ روزے سے، اور نہ مرد کو اپنی بیوی سے ہم بستری سے، کیونکہ وہ حیض نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا، ہم مٹیالے اور پیلے پانی کو کچھ بھی شمار نہیں کرتی تھی۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، طہر کے بعد مٹیالے اور پیلے پانی کو ہم کچھ شمار نہیں کرتی تھیں، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقینی یا یقیناً طہر کے بعد اس طرح کی چیزیں عورت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، اور نہ نماز، روزہ اور اس کے شوہر کے اس سے ہم بستر ہونے میں مانع ہیں۔
لیکن واجب یہ ہے کہ عورت جلدی بازی سے کام نہ لے حتیٰ کہ وہ طہر کو دیکھ لے، کیونکہ بعض عورتیں خون کے ہلکا ہونے اور طہر دیکھنے سے قبل جلدی سے غسل کر لیتی ہیں۔ صحابہ اکرام کی بیویاں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس روئی بھیجا کرتی تھیں، جسے مٹیالے رنگ کا مادہ لگا ہوتا تھا، تو آپ فرماتی تھیں کہ جلدی نہ کرو حتیٰ کہ چاندنی کی طرح سفید پانی دیکھو۔ جلدی نہیں کرنی جب تک سفید پانی نہ دیکھ لو۔ اسی طرح کا ایک سوال یہ ہے کہ مانع حیض گولیوں کے استعمال کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مانع حیض گولیوں کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ صحت کے پہلو سے یہ عورت کے لیے نقصان دہ نہ ہو اور اس کا شوہر سے ان کی استعمال کی اجازت لے لے۔ کہ شوہر چاہتا ہو کہ حمل ہو لیکن یہ اجازت کے بغیر مانع الحمل گولیاں کھاتی رہے، یہ اجازت خامن سے لینی ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک ہمیں علم ہے ان گولیوں کا استعمال عورت کے لیے نقصان دہ ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ ہر فطرت سے ہٹ کر بات نقصان دہ ہے، کیونکہ خون حیض کا خروج فطرتی اور طبعی خروج ہے، اور طبعی چیز کو جب اس کے وقت میں خارج ہونے سے روک دیا جائے تو اس سے یقینی طور پر جسم پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوں گے۔ ان گولیوں کے استعمال سے نقصان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے ماہانہ عادت میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شک میں مبتلا رہتی ہے کہ اسے نماز پڑھنی اور اپنے شوہر سے مقاربت کرنی چاہیے یا نہیں۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں یا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان گولیوں کا استعمال حرام ہے، یہ کوئی دنیا کا عالم فتویٰ نہیں دے سکتا۔ البتہ میں پسند نہیں کرتا کہ عورت ان گولیوں کو استعمال کرے تا یہ کہ اس کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سال جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی، اور انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک لعلک نفستی، قلت نعم، قال هذا شيء كتبه اللہ علی بنات آدم۔ آپ نے فرمایا ام المومنین، آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، شاید تمہارے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنات آدم میں لکھ رکھا ہے، کہ بنات آدم کے لیے لکھ رکھا ہے، یا اولاد آدم کی بیٹیوں کے لیے، بنت و حوا کے لیے جس کو لکھ رکھا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور صبر زندگی کے کسی موڑ پر بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ صبر جو ہے یہ مشکلات کی چابی ہے۔ عورت کو چاہیے، مشکلات سے نکلنے کی چابی صبر ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ اگر حیض کی وجہ سے اس کے لیے نماز روزہ ممکن نہیں
تو ذکر الہی کا دروازہ کھلا ہے، وہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیح بیان کرے، صدقہ کرے، قول و فعل کی صورت میں لوگوں کے ساتھ احسان کرے، یہ بہت افضل اعمال میں سے ہے۔ تو اس لیے ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فطرت کے خلاف کوئی بھی چیز ہو، انسانی تدبیر اور سوچ کے مطابق ہو تو وہ جسمانی طور پر تکلیف دیتی ہے، چاہیے عورت کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا ہی ایسے کیا ہے کیونکہ وہ بنت آدم ہے، تو اس لیے وہ صبر کرے تکلیفوں پر، تو اللہ رب العزت نے ان تکلیفوں کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔